جامعہ خیر المدارس ملتان میں تقسیم اسناد کی تقریب تھی۔ مجھے بھی وہاں مدعو کیا گیا تھا۔ تقریب کے بعد مجھے اسٹیج پر آ کر خطاب کی دعوت دی گئی۔ میں نے اسٹیج پر کھڑے دائیں طرف نظر ڈالی، دائیں طرف میں نے نظر دوڑائی تو وہاں وفاق المدارس کے منتظمین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب اور مولانا قاری حنیف جالندری صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر اکابر حضرات موجود تھے۔ بائیں طرف نگاہ دوڑائیں تو وہاں مدرسے کے اساتذہ، علماء کرام، مفتیان، صاحبان شیوخ الحدیث نظر آئے۔ سامنے دیکھا تو سفید ہی لباس میں طالب علموں کی نشستیں تھیں۔ میں خاموشی کی حالت میں اسٹیج پر کھڑا تھا۔ اسی خاموشی میں 1 منٹ ہی گزر گیا، 2 منٹ، اور اسی طرح 5 منٹ گزر گئے۔ پورا مجمع انتظار میں تھا۔ اسی خاموشی میں 10 منٹ بھی گزر گئے۔ اب مجمع میں بے چینی اور اضطراری کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور میں ایسے پائے کہ علماء اور طالب علموں کے درمیان اپنی کم مائگی کے احساس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ تھا کہ میں اس مجمع کو کیا بتانے کے قابل ہوں۔ پھر اللہ نے جو میرے دل میں ڈالا تو میرے منہ سے کیا نکلا۔ میں نے طالب علموں کو مخاطب کر کے فقط یہ کہا کہ اگر آپ نے اپنے کرنے کا کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ناچنے گانے والوں سے یہ کام لے لے گا۔ یہ کہہ کر میں رونے لگا اور میرے ساتھ مجمع بھی رو رہا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے یہ مضمون رکھا تو یہ مضمون کس کا ہے؟ آپ کا ذہن کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مضمون کس کا ہے؟ کہ میں تھوڑی ہوں، یہ میں نہیں ہوں۔ جامعہ خیر المدارس ملتان میں تقسیم اسناد کی تقریب تھی۔ مجھے بھی وہاں مدعو کیا گیا تھا، یہ میں تھوڑی ہوں۔ تقریب کے بعد مجھے اسٹیج پر آ کر خطاب کی دعوت دی گئی، یہ میں ہوں۔ مجھے وہاں پر اسٹیج پر آ کر خطاب کی دعوت دی گئی۔ میں نے اسٹیج پر کھڑے دائیں طرف نظر ڈالی تو وہاں وفاق المدارس کے منتظمین مولانا سلیم اللہ خان صاحب، اب تو رحمہ اللہ تعالی ہو گئے، پہلے تھے، مولانا قاری حنیف جالندری صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور دیگر اکابر حضرات موجود تھے۔ اور بائیں طرف نگاہ دوڑائی تو وہاں مدرسے کے اساتذہ، علماء، مفتیان، صاحبان شیوخ الحدیث نظر آئے۔ اتنے بڑے علماء اس طرف اور سامنے جو ہے نا، سامنے دیکھا تو سفید ہی لباس میں طالب علموں کی نشستیں تھیں۔ سامنے طالب علم تھے۔ میں خاموشی کی حالت میں اسٹیج پر کھڑا تھا۔ اسی خاموشی میں 1 منٹ، 2 منٹ اور 5 منٹ گزر گئے۔ پورا مجمع انتظار میں تھا۔ اسی خاموشی میں 10 منٹ بھی گزر گئے۔ اب مجمع میں بے چینی اور اضطراری کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور میں ایسے پائے کہ علماء اور طالب علموں کے درمیان اپنی کم مائگی کے احساس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ تھا کہ میں اس مجمع کو کیا بتانے کے قابل ہوں۔ پھر اللہ نے جو میرے دل میں ڈالا تو میرے منہ سے کیا نکلا۔ میں نے طالب علموں کو مخاطب کر کے فقط یہ کہا کہ اگر آپ نے اپنے کرنے کا کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ناچنے گانے والوں سے یہ کام لے لے گا۔ یہ کہہ کر میں رونے لگا اور میرے ساتھ تمام مجمع رونے لگا۔ یہ کون ہے آپ بتائیے؟ یہ ہے شہید جنید جمشید رحمہ اللہ تعالی۔ واہ جنید واہ، تجھے سلام ہو۔ جنید جمشید کو آپ سوچیں، لوگوں نے ان حضرت کو کیا کہا کہ تو گستاخ رسول ہے۔ ایسا بندہ گستاخ رسول ہو سکتا ہے جو اتنے بڑے علماء کے سامنے وہ اسٹیج پر آ سکتا ہے؟ اسٹیج پر ان کے آنے کا آپ سوچیں کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی پاور رکھی ہوگی،
اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسا ایک تقوی کا مادہ رکھا ہوگا. آپ سوچیں اللہ کے ولیوں کے سامنے کون آتا ہے؟ وہ بھی اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور قاری حنیف جالندری صاحب جو جنید جمشید رحمہ اللہ تعالی نے ان تینوں کا نام لیا ہے. تو آپ سوچیں اتنے بڑے بڑے علماء، ان کے سامنے کوئی میری طرح یا کوئی عام بندہ ان کے سامنے بات کر سکتا ہے؟ یا ان اتنے بڑے بڑے علماء ایسے نالائق بندے کو اپنے سامنے بلاتا ہے؟ نہیں بلاتا ہے نا. تو یہی باتیں جنید جمشید رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ کے ساتھ دوستی تھی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے. جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب کے دل میں اس کی محبت پیدا فرماتا ہے. سب کے دل میں اس بندے کی محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ سب کا جو ہے نا پیارا ہوتا ہے. سب اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، سب اس کو پیار کرتے ہیں، سب اس کو بلاتے ہیں، سب اس کو دعوت دیتے ہیں، سب اس کو کھانا کھلاتے ہیں، سب اس کی عزت کرتے ہیں. تو یہی جنید جمشید رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ حضرت کے سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ جنید جمشید رحمہ اللہ تعالیٰ کے قبر کو نور سے بھر دے، اور ہم جب جانے لگے تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھی خاتمہ ایمان پر کر دے. والسلام.